ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، پاکیزگی کی، بے عیبی کی باتیں ساری کی ساری اللہ احکم الحاکمین کے ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، بڑا ہی کامران ہے، جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیا۔ یہ ختم ہونے والی زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی، اور ابداً آباد ہمیشہ رہنے والی زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی۔ سامعین محترم، گزشتہ سے وابستہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں سماعت فرما رہے ہیں، جو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو شان، عظمت، شوکت، رسالت اور نبوت عطا کی ہے۔ یہ مثال آدم کی تمام اولاد میں سے کسی سے نہیں ملتی۔ انبیاء اور رسول اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے ہیں، ان کو بڑی اللہ تعالیٰ نے عزتیں اور رفعتیں، فضیلتوں سے نوازا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی ہیں وہ سب سے نرالی ہے۔ پہلے انبیاء کی نبوت، رسالت خطوں کی علاقائی ہوا کرتی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ آج اس مختصر وقت میں چند ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں ہم سماعت فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، آپ کی عظمت یہ ہے کہ درخت اور پتھر بھی آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث طبرانی اوسط میں 5431 نمبر پر ہے، اور حسن لذاتی ہی یہ روایت ہے، حدیث ہے۔ جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل لا يمر على حجر ولا شجر الا سلم علیہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، تو میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ سنا اور دیکھا، جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، وہ درخت اور پتھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا۔ اللہ اکبر! یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ پتھر بھی اور درخت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، اس وجہ سے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔
آج انسانوں میں، اس کائنات میں جتنے بھی لوگ زندہ ہیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت سے لے کر آج تک جتنے لوگ گزر چکے ہیں، اور آج کے بعد قیامت تک جتنی اللہ تعالی کی مخلوقات پیدا ہوں گی، ان میں کسی ایک کے لیے بھی یہ اعزاز نہیں ہے کہ اسے درخت اور پتھر سلام کرے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور شوکت یہ ہے، شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ اگر درخت اور پتھر بھی آپ کو سلام کرتے ہیں تو وہ انسانوں کے لیے رسول اور پیغمبر تھے۔ آج ہر مسلمان کو، ہر انسان کو چاہیے، اگر وہ کسی کی بات ماننا چاہتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے۔ عام انسانوں میں کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ میں اسے کہوں وہ میرا امام ہے، وہ میرا پیشوا ہے، وہ میرا بڑا ہے۔ سب اماموں کی امام الانبیاء ہیں۔ سب سے بڑی شان اور عظمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی اپنے راستے کو تعین کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہتا ہے، کوئی صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اور اس دنیا کی بھی کامیابی چاہتا ہے، اسے چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کرتا چلا جائے، جو کہتے ہیں مانتا چلا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کے ایک پتھر کے بارے میں، ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے ہیں اور یہاں آ کر اپنے صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ایک پتھر کا تذکرہ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی 2277 نمبر پہ ہے، 2277 پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن۔ میرے اور تمہارے رسول سرور عالم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا میں مکے میں اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، جو بعثت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور ساتھ فرمایا انی لأعرفہ الآن، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دے دی ہے، اب بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ وہ پتھر کون سا ہے؟ امام، نبی، رسول، اللہ نے ہمیں وہ عطا کیا ہے جسے پتھر بھی سلام کرتے ہیں۔ اور میرے اور تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی نبی اور رسول کو پیشوا اور امام بنانا ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ کہا جو چاہتا ہے آخرت کی کامیابی اور اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنا لے۔ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے،
کل قیامت کے دن حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا اور جنت کی کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک وقت ایسا آیا کہ درختوں نے بھی آپ کو چھپا لیا تھا۔ آپ کے لیے درخت جو تھے وہ پردہ بن گئے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 3012 نمبر پر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں کوئی چیز بطور پردہ کوئی چیز نظر نہ آئی، کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 درخت نظر آئے جو کافی فاصلے پر تھے، وہ قریب نہیں تھے۔ تو سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان اور عظمت ہے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ معجزات میں سے ہے، یہ خاصہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ آج دنیا کے اندر لوگوں نے بڑے اپنے گرو بنائے ہوئے ہیں، بڑے امام بنائے ہوئے ہیں، کسی ایک کی بھی ایسی نہ کوئی عزت ہے، نہ شان ہے، نہ مقام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر جو سب سے اعلیٰ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ ان دونوں درختوں میں سے ایک کے پاس چلے گئے اور اسے جا کر مخاطب ہوتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں، اے درخت، تم میرے لیے اللہ کے حکم سے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہاں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اور تربیت دی ہے وہ اللہ کی طرف کی ہے۔ کہا، اے درخت، اے شجر، تم میرے لیے اللہ کے حکم سے مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ درخت آپ کے لیے اللہ کے حکم سے مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑا، یا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح چل پڑا جیسے اونٹ کو نکیل ڈالی ہو اور اونٹ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس بھی گئے اور اسے بھی یہی بات کہی کہ تو بھی میرے لیے اللہ کے حکم سے مطیع ہو جا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ درخت بھی مطیع ہو گیا۔ اب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، چونکہ میں آپ کے ساتھ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی نظر مجھ پر پڑ رہی ہے یا میں آپ کو نظر آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دور چلے گئے مجھ سے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے خود پیچھے چلا جانا چاہیے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پردے کا معاملہ ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی شرم و حیا کا مالک نہیں ہے۔ جب تک میں آپ کو نظر آتا رہوں گا آپ دور جاتے رہیں گے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میں پیچھے آ گیا اور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں کو اس طرح آپس میں ملا دیا، اور وہ دونوں درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی پردے کی طرح، دیوار کی طرح، انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے پردہ کر دیا، اور آپ اپنی قضائے حاجت کے لیے جب وہاں سے فارغ ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، اور راستے میں آ کر ایک جگہ پر آپ نے ایسے ایسے آسمان کی طرف دیکھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ منظر بھی دیکھا جب آپ آسمان کی طرف اس طرح کر کے دیکھ رہے تھے۔ جب آپ واپس آ گئے، قضائے حاجت سے آپ فارغ ہو چکے تھے، وہ درخت دوبارہ اپنی جگہ پر تشریف لے گئے، وہ درخت دوبارہ اپنی جگہ پر چلے گئے۔ اللہ اکبر! یہ وہ درخت ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور مطیع اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، اور آپ کے لیے پردے کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ مرد ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں، انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آج کی ہر مسلمان عورتوں کے لیے اور بالخصوص مردوں کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ شرم و حیا، اس کی تربیت و تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مرد، مسلمان مرد، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور شرم و حیا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کھلی جگہ میں جہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں بھی بغیر پردے میں حاجت قضائے کے لیے بیٹھنا پسند نہیں فرمایا۔ اور ہمارے ہاں آج نوجوان مرد ہیں یا نوجوان بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، اللہ اکبر، لباس ہی ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ پردے والی بات ہی کوئی اس میں نظر نہیں آتی۔ لباس پہننے کے باوجود جسم کے اعضاء اور فنگر جو ہیں وہ اسی طرح نظر آتے ہیں جیسے یہ ننگے چل پھر رہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل دیا۔ جیسے ہی آپ آگے آئے تو وہاں دیکھا کہ قبرستان میں 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے حدیث بہت دفعہ سنی ہے، لیکن آدھی سنی ہے، آدھی حدیث سنی۔ اب پوری حدیث آج میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ ان درختوں سے 2 ٹہنیاں لے کر آؤ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں اسی درخت کے پاس گیا، وہاں سے میں 2 ٹہنیاں لے کر آیا۔ وہ درخت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردے کا باعث بنے، اللہ کے حکم سے فرما بردار اور مطیع ہوئے تھے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ٹہنیوں کو ان قبروں کے اوپر لگا دیا، ایک ٹہنی ایک قبر پر لگا دی اور ایک کو ایک پر لگا دیا، اور یہ کیا کہا اے جابر میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں۔ امید کی بات کی، کلیئر بات نہیں کی کہ ایسے ہی ہوگا، کہا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی، خشک نہیں ہوئیں گی، اللہ تعالیٰ ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف اور کمی کر دے گا۔ یہ وہ مکمل حدیث ہے، اور یہی درخت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردے کے باعث بنے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شان، عظمت، رفعت عطا کی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ جب نبیوں میں ایسی عزت اور شرف کی بات نہیں ہے تو پھر عام انسانوں میں کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنے لیے پیشوا، رہنما، امام بنا لینا چاہیے۔ آپ کی امامت میں، آپ کی اطاعت میں انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور